لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، جو آپ سن رہے ہیں اسے سمجھنے کی توفیق دے، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر ان اعمال کو قبول بھی فرما لے۔ کل ہم نے باب الخوف پڑھا تھا، جس میں جہنم کا بیان بھی تھا۔ آج ہم باب الرجا پڑھ رہے ہیں، امید کا باب۔ قال اللہ تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ اللہ تو سارے ہی گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نافرمان اور ناشکرے کو ہی سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو بھی جو کہ گناہ گار ہیں میرے بندے کہہ کر پکارا۔ آیت کے الفاظ دیکھیے، اے نبی آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے بندے کہہ رہے ہیں، اور پھر خوشخبری دے رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ تو لہٰذا سزا کس کو ملے گی؟ جو اللہ کا نافرمان ہوگا، اور معافی کس کو ملے گی؟ جو اللہ کا فرما بردار ہوگا۔ وقال اللہ تعالی انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی۔ بے شک ہماری طرف وحی کی گئی کہ عذاب تو اسے ہی ملے گا جنہوں نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے تو ہر چیز کو سما لیا ہے۔ تو یہ آیات اپنے مفہوم میں بڑی واضح۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کی بخشش کا اعلان کیا، اعلان عام کیا، میں سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، سزا ناشکروں کو ملے گی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، کہ عذاب اس کو ملے گا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور پھر منہ پھیرے، اور جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتا ہے، اعمال صالح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو اکٹھا فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ ان آیات میں اللہ کے نافرمانوں کو ڈرایا بھی گیا اور انہیں امید کی کرن بھی دکھائی گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری زندگی نافرمانی میں گزاری
آخر وقت تک ایمان اور توبہ کی سعادت نصیب نہیں ہوئی تو جہنم کا عذاب ہوگا۔ تاہم جن لوگوں کو توبہ کی توفیق ہو گئی، ندامت کا احساس پیدا ہو گیا، چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، وہ اصلاح کا راستہ اگر اختیار کر لیں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، تو اللہ کی رحمت کی 100% امید ہے۔ شیطان لوگوں کے دل میں کہیں یہ وسوسہ نہ ڈال دے کہ تمہارے تو گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ معاف ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے مسلمان ہونے یا توبہ کرنے کا کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، تم اللہ کے در پر آؤ تو صحیح، اللہ کا مغفرت کا در کھلا ہے، اس کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی۔ 100 آدمیوں کے قاتل کو آپ دیکھ لیجئے، ایک آدمی نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کو توبہ کا خیال آیا، کسی عالم سے پوچھا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ وہ عالم کہنے لگا کیسے معافی ہو سکتی ہے، ساری زندگی تو تم نے گناہوں میں گزار دی۔ اس نے یہ سن کر اس عالم کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ اب اس کے دل میں پھر توبہ کا خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے در پر آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ رحمت الہی سے مایوسی کفر ہے، لیکن امید کے لیے کوئی بنیاد بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کڑوے بیج بوئیں اور آپ اس سے میٹھے پھل کی امید رکھیں۔ لوگ اسے امید نہیں بلکہ دماغ کا خلل کہیں گے۔ ایک شخص پڑھنے لکھنے اور محنت کیے بغیر یہ امید اگر اپنے دل میں پال لے کہ ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان یا بڑا صنعت کار بن جاؤں گا، تو کیا ایسی بے بنیاد امید کے بر آنے کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں کسی بھی میدان میں، تو اس کے لیے تعلیم بھی حاصل کرنی ہوگی، محنت بھی کرنی ہوگی۔ ایک شخص گھر میں بیٹھ کے یہ امید نہیں کر سکتا کہ میں کل کو ملک کا حکمران بن جاؤں گا، میں کوئی بڑا صنعت کار بن جاؤں گا۔ اسی طرح اللہ کی رحمت کی امید کرنے کے لیے بھی کوئی بنیاد آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور یہ بنیاد توبہ کی ہے، اعمال صالح کی ہے۔ انسان اللہ کے حکموں سے بغاوت کر کے اللہ کی رحمت کی امید نہ کرے، یہ امید نہیں ہوگی، یہ بے وقوفی ہوگی۔ آغاز میں یہ تھوڑی سی وضاحت ہم نے اس لیے کر دی ہے کہ شیطان نے اس سلسلے میں انسان کو بہت سی گمراہیوں کا شکار کر دیا ہے۔ شیطان کے جو وسوسے ہیں کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا وسوسہ تو شیطان کا یہ ہوتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اسے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ تمہیں جہنم میں ڈال کے اللہ کو کیا ملنا ہے، وہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ تو سب کچھ ہی معاف کر دے گا۔ دوسرا اس کا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ تم تو بہت گناہ گار ہو، تمہاری توبہ تو اللہ نے قبول کرنی نہیں، فائدہ کیا توبہ کرنے کا، تمہارے گناہ تو حد سے بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارے گناہ حد سے بھی بڑھ جائیں، میں سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انبیاء نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری۔ انبیاء نے جتنی قربانیاں دیں اور ان قربانیاں دینے کے بعد وہ اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے، یدعوننا رغبا ورہبا، وہ جنت کی امید رکھتے تھے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ اور حقیقت میں ایمان ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے، خوف اور امید کے درمیان۔ تو وہ نیک اعمال بھی کرتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے، اللہ کی جہنم سے ڈرتے بھی تھے۔ یہ انبیاء کا طریقہ۔ اسی طرح صحابہ کی زندگی دیکھ لیجیے، کس قدر قربانیاں انہوں نے دیں، اور فاستبقوا الخیرات کے لیے وہ کتنی محنت کرتے تھے۔
اور ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے لرزاں اور ترساں بھی رہتے تھے۔ تو لہٰذا یہ امید بنیاد کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر یہ بنیاد کے بغیر امید آپ نے رکھی ہے تو یہ صرف اور صرف آپ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بالکل اس شخص کی طرح جو گھر بیٹھا ہے اور سوچتا ہے کہ میں دنیا میں بہت بڑا مقام حاصل کروں گا، اور اس کے لیے نہ تعلیم حاصل کرتا ہے نہ کوئی محنت کرتا ہے۔ ایک کسان فصل ہی نہیں بوتا اور سوچے کہ میرے پاس بہت کچھ آ جائے گا، تو یہ بے وقوفی ہوگی۔ اب اس سلسلے میں احادیث دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 413 ان عبادہ بن الصامت، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا اور اس کی روح ہیں، جنت اور دوزخ برحق ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس عمل پر بھی وہ ہو۔ تو یہاں پہ آپ کو وہ بنیاد بتائی جا رہی ہے جس بنیاد پر آپ نے اللہ کی رحمت کی امید کرنی ہے، اور وہ بنیاد کون سی ہے؟ ایمان۔ ایمان کے بغیر جتنے مرضی آپ نیک عمل کر لیں قبول نہیں ہوتے، کیونکہ جس رب سے آپ نے اجر لینا ہے اس رب کے ساتھ آپ کے ایمان کا معاملہ جب درست نہیں ہے تو اجر آپ کو کس خوشی میں ملے گا؟ تو سب سے پہلے وہ بنیاد دیکھیے جس بنیاد پر آپ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور وہ بنیاد کون سی ہے؟ ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، ہماری زندگیوں کا مالک، اور اس کے سوا کوئی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور دوسری گواہی یہ دیجئے کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پہ یہ جو لفظ ہے کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے عقیدت کے رنگ میں لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور نبیوں کو ان کی محبت اور عقیدت میں مبالغہ کرنے کے بعد ان کو اللہ کے برابر بنا دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور مسلمانوں نے بھی کمینہ کی، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہہ کے اللہ کے بالمقابل لا کھڑا کیا۔ آپ دیکھتی ہیں ہمارے ہاں یا اللہ یا محمد برابر لکھا ہوتا ہے، قرآن مجید کے آغاز میں اللہ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، اور ادھر اسی قرآن مجید کا جو بیک پیج ہوتا ہے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، اور بالکل ان کو ایک لیول پہ لایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ کے رسول مخلوق ہیں، اللہ کے رسول عبد ہیں، اللہ معبود ہیں، اللہ کی عبادت کی جائے گی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ویسے بھی آپ کلمے کا دھیان سے جائزہ لیجئے، اس کے الفاظ پر غور کیجئے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ معراج کا جہاں قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ یہ واضح کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہی تھے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ معراج کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو دوسری گواہی یہ دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف ڈالا، اور اس کی روح ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا خاص طور پہ ذکر ہے اس لیے کیا کہ حضرت عیسیٰ دنیا کی وہ واحد شخصیت ہیں جو کہ دنیا کے معمول سے ہٹ کر ایک معجزے کے طور پر پیدا ہوئے۔
حضرت مریم وہ واحد خاتون ہیں جن کو کسی نے چھوا نہیں، اور صرف اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت جبریل نے ان کے اندر حضرت عیسیٰ کی روح پھونک دی۔ تو ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اسی لیے انہیں کلمۃ اللہ کہتے ہیں، اور وہ اللہ کی روح ہیں جو حضرت جبریل نے ان کی طرف القاء کیا تھا۔ اس بات پر یقین کرنا ہے، جبکہ آپ کو علم ہے کہ عیسائی حضرات انہیں ان کی اس خصوصیت کی بنا پر کہ وہ معجزے کے طور پر پیدا ہوئے تھے، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اور انہیں اپنا خدا مانتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا، اور اس کی روح ہیں۔ تو ایمان کے جو ارکان ہیں، پہلے تو شہادتین ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بغیر باپ کے پیدا ہونے سے وہ خدا نہیں بن گئے، وہ بھی اللہ کی اسی طرح مخلوق ہیں جیسے دوسرے لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، اور جنت اور دوزخ برحق ہیں۔ تو جو شخص ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر تو یہ چیزیں آ گئیں۔ اس کے علاوہ ایمان کے جو 5 ارکان ہیں، ان میں شہادتین، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان بھی اس کا حصہ ہے۔ فرشتے اللہ کے کارکن ہیں، وہ اس کائنات میں اللہ کے تمام احکامات بجا لاتے ہیں، کائنات کا انتظام چلانے میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے شریک نہیں ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ تو فرشتوں پر ایمان، اس کے علاوہ کتابوں پر ایمان۔ اللہ نے جب انبیاء بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں، اور ان میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو پہلی تمام کتابوں کی محافظ بھی ہے۔ اور ایک اور جو ایمان کا حصہ ہے، تقدیر پر ایمان۔ تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تقدیر کا ذکر ہم پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تمام ارکان جو ہیں، یہ ایمان کے 5 ارکان میں سے ہیں۔ تو جو شخص جنت پر ایمان لے آیا، آخرت پر ایمان لے آیا، اسی طرح قبر کے عذاب پر ایمان لائے، ان ساری چیزوں کی وہ گواہی دے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے جس عمل پر بھی وہ ہو۔ اب جس عمل پر بھی وہ ہو، ان الفاظ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان جب یہ سارے عقیدے رکھتا ہے اور سچے دل سے ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، خواہ اس کا عمل زیادہ بہتر ہے یا تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اب اس بات سے لوگ بہت بڑا دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے ہم نے جی یہ 5 باتوں پر یقین کر لیا، اللہ پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، تقدیر پر ایمان لے آئے، رسولوں پر ایمان لے آئے، اور یہ ہم نے چیزیں پوری کر دیں، اب ہم نے جنت میں جانا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ گواہی سب سے پہلے سچے دل کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جب آپ سچے دل کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں، عمل ساتھ چلے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کو ایک بھی مانیں، آپ اللہ کو قادر مطلق بھی مانیں اور اللہ کی بات بھی نہ مانیں؟ یہ گواہی سچے دل سے ہونی چاہیے، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر فرض کیا مسلمان سے کوئی کوتاہی ہو بھی گئی، تو اللہ تعالیٰ جب اس کا حساب کتاب لیں گے، حساب کتاب لینے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ اسے دوزخ میں ڈال دیں۔ جب پل صراط سے گزرا جائے گا، لوگ دوزخ میں گر پڑیں گے، اور یہ باتیں قرآن مجید میں بڑی واضح ہیں۔ وَإِن إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ ظالموں کو ہم اس کے اندر اوندے منہ گرا دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کا حساب کر کے اس کو سزا دے کے اللہ تعالیٰ اس کو جو دوزخ سے نکال دیں گے، اور دوزخ سے نکالنے کے بعد
ان دی لانگ رن اس کو جنت میں ڈال دیں گے۔ اب لوگوں کو یہ تو علم ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ ضرور جنت میں جائے گا، لیکن وہ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کے ریکارڈ، اس کے اعمال نامے کی بنا پر اس کا کوئی گناہ معاف کر دیں، یا اس کے بارے میں کسی کی سفارش قبول کر دیں۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کا اعمال نامہ نیکیوں کا پڑا بھاری ہو، اللہ اس کے کسی گناہ کو ویسے ہی معاف کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پرانے ریکارڈ کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کسی کی سفارش قبول کر لے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں سزا دے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ مومن جو ہے وہ دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ لوگوں کو یہ بات تو یاد رہ گئی کہ جی مومن جنت میں جائے گا، لیکن یہ جو سزا والی بات ہے یہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں وہ شخص جو ہے جہنم میں 100 سال اللہ اسے رکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ اس کی آگ ہم ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، ہم دنیا کی آگ ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، تو کہاں جہنم کی آگ جو 70 گنا زیادہ ہوگی۔ کل ہم نے دوزخ کے بارے میں پڑھا تھا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے 100 سال اس کو رکھیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ رکھیں، ہو سکتا ہے اس سے کم رکھیں۔ یہ سب باتیں اللہ کے علم میں ہیں، یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں بتائیں ویسے ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اب وہ اسے کتنی سزا ملتی ہے؟ 2 سال، 4 سال، 2 مہینے، 4 مہینے، یا واللہ عالم، جیسے اللہ بہتر کریں۔ تو وہ والا جو معاملہ ہے وہ سارے لوگ بھول جاتے ہیں، اور انہیں صرف ایک بات یاد ہوتی ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جس عمل پر بھی ہوا وہ جنت میں جائے گا، حالانکہ یہ باقی تفصیلات وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ دوزخ کی سزا بھگتنا انسان کے لیے کیسے ممکن ہے۔ میرا خیال ہے دنیا کی آگ کو ذرا دیکھ لیجئے، کبھی روٹی پکاتے ہوئے ہمارا ہاتھ توے کو اگر لگ جائے تو اندازہ کر لیجئے ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ ہم خواتین کھانا بناتی رہتی ہیں، تو اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت نیکی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلی حدیث سے ہمیں ایک اور بات کا پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب مومن کو ایمان سے خارج نہیں کرتا۔ کسی مومن سے کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا، توبہ کر لی تو مسئلہ ہی ختم، اور اگر توبہ کیے بغیر موت واقع ہو گئی تو تب بھی میں نے آپ سے کہا کہ 2-3 صورتیں ممکن ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نیکیوں کا پلڑا باری ہو، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کسی کی سفارش قبول کر لے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کبیرہ گناہ کی سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کرے۔ تو یہ باتیں واضح ہونی چاہیے۔ ہمارا آج سارا جو معاشرہ ہے وہ اسی ایک بات پر بیٹھا ہوا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا۔ ارے بھی اگر یہ کام اتنا آسان تھا تو اللہ کو کیا ضرورت تھی یہ قرآن بیچنے کی؟ یہ انبیاء کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دیں؟ کیوں صحابہ نے اتنی قربانیاں دیں؟ حالانکہ وہ اللہ کے سب سے پیارے بندے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو یہ ساری تکلیفیں دینی تھی۔ تو اصل بات یہی ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایمان بھی لانا ہے، اعمال صالح بھی کرنے ہیں۔ یہ جو ایمان لانا ہے سچے دل کے ساتھ لانا ہے، اور پھر اللہ سے یہ امید رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دیں گے۔ حدیث نمبر 414 حضرت ابو ذر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 گنا اجر ہے یا اس سے بھی زیادہ، اور جس نے برائی کی اس کا بدلہ 1 گنا ہے، یا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، اور جو مجھ سے 1 بالش کے برابر نیکیوں کے ذریعے قریب ہوگا میں اسے 1 ہاتھ قریب ہوں گا، اور جو مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوگا میں اسے 2 ہاتھ قریب ہوں گا، جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آؤں گا، اور جو مجھ سے زمین
بھر کر گناہ لے کر ملے گا، لیکن وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں اس سے اسی قدر بخشش لے کر ملوں گا۔ حدیث قدسی آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں جو نیکی لے کر آتا ہے 10 گنا اجر ملے گا۔ یہ نیکی کا منیمم اجر، ہر نیکی کا بدلہ لازماً 10 نیکی، اور میکسیمم کی کوئی حد ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 700 گنا اجر دے دیں، اور اس کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 700 کی بجائے 7000 گنا دے دیں۔ بلکہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا جنت ہی رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ روزے کے بارے میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے روزے کی جزا جنت ہی ہے۔ تو لہٰذا اب کہنے کو تو روزہ چھوٹا سا عمل ہے، ہم سب روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جزا جنت دے رہے ہیں۔ وہاں پہ 700 گنا والا اصول بھی نہیں چل رہا، 7000 گنا والا اصول بھی نہیں چل رہا، بلکہ ہم نے پچھلے دنوں اللہ کے لیے محبت کا باب پڑھا تھا، اس میں ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جب ایک شخص اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے اور اسے ملنے جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا میزبان میں ہوں، اور میں اس کے لیے جنت سے کم میزبانی پہ راضی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو عمل ہے اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا، اس کا بھی اجر کوئی 700 گنا کوئی 7000 گنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اجر بھی جنت۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ نیکی کا منیمم اجر 10 گنا، میکسیمم کی کوئی حد ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ادھر سے جو برائی لے کر آئے گا تو اس کا بدلہ ایک ہی برائی ہے، یا میں اس برائی کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان برائی کی نیت کرتا ہے، اس کے لیے فرشتے کو حکم ہوتا ہے انتظار کرو یہ برائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر تو وہ برائی نہیں کرتا، حالانکہ اس نے دل میں ارادہ کیا تھا، مثال کے طور پہ آپ کو جی کسی پہ غصہ چڑھا، آپ نے دل میں سوچا میں یوں کروں گا اور وہ کروں گا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، فرشتے کو حکم ہوتا ہے ابھی نہیں لکھنا، دیکھو یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب ہوا یہ گھنٹے کے بعد میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، میں نے وہ جو دل میں سوچا تھا اس پر عمل نہ کیا، ایک نیکی کا اجر مل جاتا ہے کہ اس نے برائی کی نیت کی تھی اور نہیں کی۔ تو جو برائی ہے اس کا میں یا تو ایک برائی جتنا ہی بدلہ دیتا ہوں یا اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں، اور جو میرے قریب ایک بالشت بر آتا ہے میں اس کے قریب ہاتھ بر آتا ہوں۔ بالشت یہ ہوتی ہے اور ہاتھ یہ ہوتا ہے، جو میرے پاس اتنا میری طرف قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف اتنا قدم بڑھاتا ہوں، اور جو میرے سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جو میرے بالش برابر قریب آتا ہے میں اس کے اتنے قریب آتا ہوں، اور جو میرا اتنے قریب آتا ہے میں 2 ہاتھ میں یوں اس کے پاس آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہوتا ہے، میں اس کے پاس 2 ہاتھ آتا ہوں، اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور جو مجھ سے زمین بھر کر گناہ لے کر ملے لیکن اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں اس سے اسی قدر بخشش لے کر ملوں گا۔ اصل بات ہے شرک کا گناہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جو اللہ کو وارا نہیں کھاتا۔ ویسے بھی آپ ذرا سوچئے، وہ خالق، وہ مالک، وہ رازق، اور جب ہم انسان عبادت کرنے لگیں، کسی کی فرما برداری کرنے لگیں تو ہم اس خالق اور مالک کے برابر اس کی ایسی مخلوق کو ٹھہرا دیں جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، جو خود مخلوق ہیں، جو خود اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ہم ان سے نفع نقصان کی امید رکھنے لگ پڑیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے برابر اس کی مخلوق کو ٹھہرا دیں، حالانکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق دیا، وہ ہماری زندگی اور موت کا مالک، اور جس کو ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں اس کے پاس ان میں سے کوئی بھی اختیار نہیں۔ تو اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں اس سے اتنی ہی بخشش لے کر ملوں گا۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت کا اظہار اپنے فرما بردار بندوں کے لیے ہوتا رہتا ہے، اور یہ قیامت والے دن بطور خاص ہوگا۔
وہ ایک نیکی پر کم از کم 10 گنا اجر دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ. اور اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ مومن نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا رہے اور اس کی مغفرت سے مایوس نہ ہو. اور خاص طور پر آج کل جیسے رمضان کے دن ہیں تو رمضان کے دنوں میں 70 گنا رمضان کا ثواب بھی ساتھ ہی ملا لیں. ایک ایک لمحے کو غنیمت جانیں، ایک ایک منٹ کو غنیمت جانیں. اب کچھ دن رہ گئے ہیں رمضان کے، ان سے جتنا فائدہ ہو سکتا ہے اٹھا لیجئے اور پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت کی امید رکھیے. حدیث نمبر 417 حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری میں سے کسی ایک سے روایت ہے. راوی کو اس بات میں شک ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ تھے یا حضرت ابو سعید خدری تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ صحابہ کوئی بھی حدیث کی روایت کرے وہ معتبر ہے. روایت یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو اس موقع پر صحابہ کو سخت بھوک لگی. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر لیں اور ان کا گوشت کھائیں اور چربی حاصل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایسا کر لو. اتنے میں حضرت عمر آ گئے اور انہوں نے یہ بات سن کر کہا، یا رسول اللہ، آپ اس طرح کریں گے تو سواریاں کم پڑ جائیں گی. تو غزوہ تبوک کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو بتاتی چلی جاؤں، حدیث چونکہ لمبی ہے. غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا اور اس میں جو دشمن تھا وہ دنیا کی سپر پاور روم کی حکومت تھی. اس وقت جیسے آج کل امریکہ واحد سپر پاور ہے، روم دنیا کی ایک ہی سپر پاور تھا. روم کی حکومت کو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ مدینے میں ایک نئی قوت ابھر رہی ہے اور یہ قوت میرے اقتدار کے لیے خطرناک ہوگی، لہٰذا اس نے اس قوت کو ابتدا میں ہی کچلنے کا ارادہ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں پہنچیں. آپ نے بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کا انتظار کرتے کہ رومی حکومت مدینہ پر حملہ کرے تو ہم اپنا دفاع کریں، آپ نے آگے بڑھ کر فیصلہ کن قدم اٹھانے کا ارادہ کر لیا اور طے کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں، ہم روم پر حملہ کریں. آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم امریکہ پر حملہ کر رہے ہیں. ساز و سامان کی انتہائی کمی تھی. وہ دنیا کی طاقتور ترین قوت تھی جن کے پاس مال و دولت، ہتھیار، فوجی، سب کچھ بے بہا تھے، اور ادھر سے مسلمان بیچارے بے سر و سامان. خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد کے سہارے فیصلہ کر لیا. 30,000 فوجی جو تھے وہ تیار ہو گئے. فوجی کا لفظ بھی میرا خیال ہے میں نے درست نہیں بولا، کیونکہ ان دنوں صحابہ اپنے مال اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اور اپنی سواری لے کر جہاد کیا کرتے تھے. تو 30,000 صحابہ آپ کے پاس ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے. ساز و سامان کی اتنی کمی تھی کہ 18 آدمیوں کے لیے ایک سواری تھی. اندازہ کر سکتے ہیں کہ 18 آدمیوں کے لیے جب ایک سواری ہو، 2 آدمی بھی اونٹ پر اگر سوار ہوں تو باقی 16 لوگ پیدل چلتے ہوں گے. دوسری بات، خوراک کی سخت کمی تھی، اور غزوے کے حالات پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے صحابہ نے اس غزوے میں عمل کیا. لوگوں کے لیے خوراک کی کمی اس حد تک تھی کہ تمام صحابہ کو روز کی صرف 1 کھجور ملتی تھی. آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن حقیقت یہی، صرف 1 کھجور. فاصلہ دور کا تھا، پیدل چلنا تھا، موسم گرمی کا تھا، اور سب سے بڑی بات سپر پاور کا خوف اور ہیبت بھی موجود تھا. تو اس غزوے میں مسلمان جو ہیں وہ جا رہے ہیں. مدینہ سے تبوک کا فاصلہ 770 کلومیٹر کا ہے. تبوک کا علاقہ جو ہے یہ رومی حکومت کی آخری سرحد تھی جو کہ مدینے کی طرف سے لگتی تھی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تک جانے کا ارادہ کر لیا اور آپ نے فیصلہ کیا وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اور بے سر و سامانی کا جو حال ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، روز کی ایک کھجور مل رہی ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، نہ سواریاں ہیں، فاصلہ دور کا ہے، بھوک کے پیاس سے چل پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی کرتے ہوئے۔ تو اس موقع پر صحابہ کو سخت بھوک لگی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر لیں اور ان کا گوشت کھائیں اور قوت حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لو۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو سواریاں تو کم پڑ جائیں گی، سواریاں پہلے ہی 18 آدمیوں کے لیے ایک سواری ہے، اور اگر انہوں نے اپنے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں 30,000 کے لشکر کے لیے کتنے اونٹ روزانہ ذبح ہو جائیں گے، اور پھر سواریوں کا جو تناسب ہے وہ کہاں تک پہنچے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اس طرح ہم کریں گے تو ہماری تو سواریاں کم پڑ جائیں گی، آپ ایسا کریں کہ ان سے ان کے بچے کچھ کھانے کا سامان منگوا لیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کریں، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوایا اور اسے بچھا دیا، صحابہ سے ان کے بچے کھچے زادے رہ منگوائے، کوئی مکئی کی ایک مٹھی لایا، کوئی کھجور کی ایک مٹھی لایا اور کوئی روٹی کا ٹکڑا لایا، یہاں تک کہ دسترخوان پر اس میں سے کچھ چیزیں جمع ہو گئیں۔ اب یہ ہے کہ آپ نے ایک دسترخوان بچھا دیا، ہر شخص سے کہا کہ جو اس کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے وہ لے آئے۔ تو کوئی ایک مٹھی مکئی کے آٹے کی لے آیا، کوئی کھجوریں اٹھا لایا، کوئی جو اس کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، ایک مٹھی تھا یا اس سے بھی کم تھا، وہ وہاں پہ لے آیا، یہاں تک کہ دسترخوان پر کچھ چیزیں جمع ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور پھر فرمایا اپنے اپنے برتنوں میں ڈال دو۔ صحابہ نے اپنے اپنے برتنوں میں ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ لشکر میں سے کوئی ایسا برتن نہ رہا جس کو بھرا نہ گیا ہو، سب نے کھایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، وہ کھانا وہی جو ایک مٹھی کوئی مکئی کا آٹا تھا، کوئی ایک مٹھی روٹی کا ٹکڑا تھا، کوئی ایک مٹھی کھجوریں تھی، اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 فوجیوں سے کہا کہ لاؤ اپنے اپنے برتن اور اپنے اپنے برتن میں اپنے لیے کھانا ڈال لو۔ سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور پیٹ بھر کر کھانے کے بعد بچ بھی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ معجزہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ گواہی دی کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کو بھی پہلے علم نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہونا ہے، وہ تو اللہ کی رحمت اللہ نے دکھا دی۔ تو جو بندہ بھی کلمہ توحید اور رسالت کے ساتھ اللہ کو ملے اس حال میں کہ اس کو ان دو عقائد پر کوئی شک و شبہ نہ ہو، اسے جنت میں جانے سے روکا نہیں جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا اور آپ کی دعا کی تاثیر اور برکت کا بیان ہے کہ تھوڑا سا کھانا پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا، اور لشکر کے لوگ کتنے تھے؟ 30,000۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ چند سیر خوراک کا سامان ہزاروں افراد پر مشتمل لشکر کو کافی ہو گیا۔ غزوہ تبوک میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزے اور بھی دکھائے آپ کے ہاتھ پر۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی، یہاں تو بھوک کی شکایت کا ذکر ہے، پیاس کی شکایت کی، پانی بھی نہیں مل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس دعا کا نتیجہ کیا ہوا؟ بارش برسی، بادل آ گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے آسمان صاف تھا، کڑکتی دھوپ تھی، بادل آ گئے، بارش برسی، صحابہ نے پانی پی لیا، اور اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے ان کو پانی عطا فرمایا۔ ایک بات کی میں ضرور وضاحت کر دوں، جو عرب
کی سرزمین ہے یا جو عرب کا ملک ہے وہاں ہمارے ملک کی طرح پانی وافر نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں نہریں ہیں، دریا ہیں، ہر گھر میں نل کا لگا ہوا ہے، آپ پانی کھولیں جتنا مرضی آپ پانی بھر لیں۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا تھا، بعض اوقات پانی اتنی دور سے لانا پڑتا تھا کہ ایک دن اور ایک رات کے فاصلے کی مسافت سے زیادہ دور جگہ سے پانی لانا پڑتا تھا گھر کے استعمال کے لیے۔ پورے عرب میں دیکھ لیجئے ایک بھی دریا نہیں۔ مکے میں تو بالکل آب زمزم کی جو چشمہ ہے، اس کے علاوہ آپ کو وہاں پہ کوئی چشمہ نظر نہیں آتا، اور جو باقی علاقے ہیں ان کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ تو صحابہ نے سخت پیاس کی شکایت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش برسائی، اس بارش کے ساتھ انہوں نے پانی بھی پیا اور اپنے برتنوں میں بھی پانی بھر لیا۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور معجزہ بھی جو ہے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بارش ہوئی تو صحابہ کو ایک خوشخبری بھی تھی۔ آپ نے کہا تم کل ایک چشمے پر پہنچو گے، اور جب تم اس چشمے پر پہنچو تو تم اس کو میرے آنے سے پہلے اب کچھ نہ کرنا، ٹھیک ہے، میرا انتظار کرنا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو دیکھا اس چشمے میں سے تسمے کے برابر پانی نکل رہا تھا۔ تسمہ جو یہ جوتی کا تسمہ ہوتا ہے، اب یوں سمجھے بالکل تھوڑا سا بھری۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حکم دیا کہ یہ پانی جو ہے میرے لیے اکٹھا کر کے لایا جائے۔ وہ پانی لوگوں نے یوں چلوؤں کے ساتھ اکٹھا کیا، تھوڑا سا پانی، ایک قطرہ قطرہ پانی نکل رہا تھا۔ پانی اکٹھا کیا، ایک پیالے میں ڈالا، اور وہ پانی اتنا بھی نہیں تھا کہ آپ اس سے وضو فرماتے۔ اندازہ کر لیجئے، اتنا بھی پانی نہیں تھا کہ آپ وضو کرتے۔ آپ نے صرف ایسا کیا، اسے اپنے ہاتھ دھوئے، اپنا منہ دھویا، اپنی کلی کی، اور وہ کلی کا پانی بھی جو تھا وہ اسی کے اندر دوبارہ ڈال دیا۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم سے پانی لگتا تھا وہ زمین پہ نہیں گرتا تھا، صحابہ اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا پانی یا آپ کے وضو کا پانی ایک برتن میں ہی گرتا تھا۔ بہرحال جی، آپ نے اس سے اپنے ہاتھ دھوئے، اپنا منہ دھویا، کلی کی، اور کلی کر کے وہی جو پیالہ آپ کو دیا گیا تھا وہ حکم ہوا کہ یہ اسی چشمے میں ڈال دو۔ اسی چشمے میں ڈال دیا گیا، اس سے پانی پھوٹنے لگا۔ 30,000 لوگوں نے پانی پیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ سامنے تھے، کہنے لگے معاذ اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ یہ پانی جو ہے یہ کہاں تک پہنچے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا تھی اس کا معجزہ یہ ہے کہ تبوک کا علاقہ آج بھی سرسبز علاقہ ہے۔ تبوک میں ڈیر باغات، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاذ اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ یہ پانی کہاں تک پہنچے گا۔ تو آج بھی تبوک کا علاقہ سرسبز ہے، وہاں ڈیر پانی موجود ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا یا آپ یوں سمجھ لیجیے آپ کے معجزے کی برکت ہے۔ تو یہ پانی کا معجزہ 2 دفعہ ہوا، ایک دفعہ بارش آسمان سے برسی، اور ایک دفعہ وہ جو چشمہ تھا اس میں سے پانی پھوٹا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ واقعات صحیحین میں موجود ہیں، یہ واقعات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ تو غزوہ تبوک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر مسلمانوں پر اتنی زیادہ رحمتیں فرما دی۔ حدیث نمبر 419، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ آپ نے دیکھا ان میں سے ایک عورت اپنے بچے کی تلاش میں دوڑتی پھرتی ہے۔ جب قیدیوں میں سے کوئی بچہ پاتی ہے تو اسے پکڑ کر اپنے سینے سے چمٹا لیتی، اسے دودھ پلانے لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، اللہ کی قسم۔ آپ نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا تھا۔ اب جب بھی کوئی موقع دیکھتے، موقع کے مطابق لوگوں کو سمجھا دیتے۔ اب کسی جنگ کا موقع ہے، کچھ قیدی آپ کے پاس آئے ہیں، اور ان قیدیوں میں ایک عورت بھی ہے جس کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ اب اس کا وہ بچہ گم ہو گیا،
اب وہ عورت اپنے بچے کی تلاش میں دوڑتی پھرتی ہے. وہ بچہ دودھ پیتا تھا اور آپ کو پتہ ہے جب ماں دودھ پلا رہی ہو تو اس کی چھاتیوں میں دودھ بھی آتا ہے وقت پر. اب وہ بیچاری بچے کو تلاش کرتی پھر رہی ہے, دودھ اس کو اترا ہوا ہے, وہ کوئی اور بچہ دیکھتی قیدیوں میں, اسے پکڑ لیتی, اپنے سینے کے ساتھ چمٹاتی, اسے دودھ پلاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دودھ زیادہ اترا ہوا ہو تو اس کی تکلیف بھی عورت کو ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تمہارا کیا خیال ہے, اس عورت کو اگر اپنا بچہ مل جائے تو یہ کیا اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ بتائیے اس کا جواب کیا ہوگا؟ صحابہ نے یہی کہا یا رسول اللہ نہیں, یہ تو کسی دوسرے کے بچے کو بھی اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے اور دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے, تو اپنا بچہ اگر اس کو ملے تو یہ کیوں اس کو آگ میں پھینکے گی؟ کبھی بھی نہیں پھینکے گی. تو آپ نے فرمایا کہ جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے. کیا مطلب کہ اللہ انسان کو کیوں دوزخ میں ڈالتا ہے؟ دیکھیں نا, ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی, اللہ بھی نہیں ڈالتا. اللہ کو اپنے بندے سے جتنی ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت ہے. آپ دیکھ لیجئے, ایک ماں جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کی خالق نہیں ہوتی, وہ اپنے بچے کی رازق نہیں ہوتی, وہ اپنے بچے کی زندگی اور موت کی مالک نہیں ہوتی. وہ صرف اتنا کرتی ہے اللہ اس کو بچہ دے دیتا ہے, اس کے رحم میں پرورش پاتا ہے, اللہ کے حکم کے ساتھ. اللہ تعالیٰ رزق بھی اللہ اسے دے رہے ہوتے ہیں, بیماریوں سے بھی اللہ محفوظ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو صحت بھی اللہ دے رہے ہوتے ہیں, اس کو صورت اور شکل بھی اللہ دے رہے ہوتے ہیں, اس کو ذہانت اور سمجھ بھی اللہ دے رہے ہوتے ہیں. عورت کا صرف اس میں اتنا حصہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس کے رحم میں پرورش پا رہا ہوتا ہے. اور اسی تعلق کے ساتھ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ اسے کبھی غلط طرف نہیں جانے دیتی. وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ صحیح راستے پر جائے, میرا بچہ جو ہے وہ کبھی اس کو نقصان نہ ہو, اس کو کوئی ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. بلکہ عورت تو یہ چاہتی ہے میرے بچے کو گرم ہوا بھی نہ لگے, اسے دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب ہو. تو اللہ تعالیٰ جو کہ انسان کا خالق ہے, جو انسان کا مالک ہے, جو انسان کو عقل دیتا ہے, جو انسان کو سمجھ دیتا ہے, جو اس کو جسم دیتا ہے, جو اس کو رنگ دیتا ہے, جو اس کو ہاتھ اور پاؤں دیتا ہے, جو اس کو زندگی اور موت دیتا ہے, وہ کیسے اپنے بندے کو دوزخ میں پھینکے گا؟ وہ بہت غفور الرحیم ہے, وہ بہت محبت کرنے والا ہے. یہ بندوں کے گناہ ہوتے ہیں جو کہ ان کو دوزخ میں ڈالتے ہیں, یہ بندوں کے گناہ ہوتے ہیں جو اس کو دوزخ میں ڈالتے ہیں. دیکھ لیجئے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی رحمت کے لیے کیا کیا سامان کیے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا سامان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس کائنات میں بھیجا تو اس کے لیے ہدایت کا سامان کر دیا. سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے اپنی ہدایت بھیجی. اللہ کو پتہ تھا یہ بندہ جو ہے یہ غلطیاں کرنے والا ہے, یہ بھولنے والا ہے, اس کو ہدایت کی روشنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ساتھ ہی رسولوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور 1,24,000 پیغمبر اتارے. اور جب یہ پیغمبروں کا سلسلہ ختم کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ قرآن مجید کو محفوظ کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت باقی رہے قیامت تک کے لیے. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ضمیر رکھ دیا جو کہ اسے بتاتا ہے تم درست کر رہے ہو یا تم غلط, صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. اور قرآن مجید میں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص سے وعدہ لست لے کر بھیجا اور اس سے وعدہ لیا کہ تم دنیا میں جا کے میری بندگی کرو گے اور میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے. اور نیکی اور بدی اس کے اندر, اس کی فطرت کے اندر ودیت کر دی. کوئی کافر ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی ہندو ہے, ہر شخص کو پتہ ہے نیکی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے. یہ دوسری اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کی. تیسری جو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کی ہے وہ یہ کہ یہ جو ہیں نیکی کے وسائل, یہ اجتماع, یہ مساجد, یہ درسگاہیں, یہ عبادت گاہیں,
یہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں رکھ دیں، اور یہ بغیر پیسے کے آپ یہاں پر جائیں تو آپ کو اللہ کی ہدایت مفت ملتی ہے۔ نہ صرف مفت ملتی ہے، وہ لوگ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، آپ سے خلوص بھی رکھتے ہیں، آپ کی ہمدردی بھی کرتے ہیں، اور آپ کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے لیے بنا دی۔ اب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوتے انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اسے دوزخ میں نہیں ڈال رہے ہوتے، وہ خود دوزخ کا انتخاب کرتا ہے، وہ خود دوزخ کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پہ رحمت کر ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کائنات سجائی ہے، اس کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، ضمیر اس کے اندر رکھا ہے، اس کے لیے یہ نیکی کے جو مواقع ہیں، مساجد، مدارس، قرآن کی کلاسز، اور یہ آپ کو ہر جگہ ملتی ہیں دنیا میں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے یہ آپ کو ہر جگہ ملتی ہیں۔ اور جب انسان ان تمام وسائل کے ہوتے ہوتے اللہ کی نافرمانیاں کر لے تو پھر اصل بات یہ ہے کہ اس شخص نے خود اپنے لیے دوزخ کا سامان کیا۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو کبھی بھی دوزخ میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 421 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں 99 اپنے پاس محفوظ رکھ لیے، ایک حصہ زمین پر اتارا۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے اللہ کی تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک جانور اپنا کھر اپنے بچے سے ہٹا لیتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے ایک حصہ اس دنیا میں اتارا۔ اب اسی ایک حصے کی وجہ سے تمام انسانوں کے درمیان محبت اور رحمت کے معاملے چلتے ہیں۔ یہ اس ایک حصے کی برکت ہے، اسی ایک حصے کی وجہ سے آج انسانوں کی دیکھیں جی 8 ارب آبادی ہے، ہر عورت اپنے بچے پر جان قربان کرتی ہے، ہر مادہ وہ خواہ شیرنی ہو، خواہ وہ چڑیا ہو، خواہ کیڑے مکوڑے ہوں، وہ اپنے بچوں پہ رحمت کرتے ہیں۔ ایک درندہ ہوتا ہے، اس کی بھی جو مادہ ہوتی ہے وہ بھی اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ آپ دیکھیں کبھی بلیاں ہمارے گھروں میں رہتی ہیں، بلیاں اپنے بلنگڑوں کو اپنے منہ میں اٹھا کے تو کیسے ان کو تکلیف دہ جگہوں سے بچانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس ایک رحمت کا حصہ ہیں۔ ذرا اندازہ کر لیجئے یہ رحمت جو ہے 8 ارب انسانوں میں، اور انسانوں سے کہیں زیادہ تعداد میں کیڑے مکوڑے اور پرندے اور حشرات الارض ہیں، ان تمام میں وہ ایک حصہ تقسیم ہوا ہے۔ تو 99 حصے اللہ کے اپنے پاس ہیں۔ تو ایک جانور اپنا کھر اپنے بچے سے ہٹا لیتا ہے تاکہ اسے تکلیف نہ پہنچے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جنوں، انسانوں، چوپایوں، کیڑوں مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے۔ بس اسی ایک حصہ رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی کرتے ہیں اور رحمت سے پیش آتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر مہربانی کرتا ہے، اور اللہ نے 99 رحمتیں پیچھے رکھ چھوڑی ہیں جس کے ساتھ وہ قیامت والے دن اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ اب 99 رحمتیں جو ہیں وہ قیامت والے دن اللہ نے رکھی، لیکن ایسا نہ کہ ہو کہ آپ ان 99 رحمتوں پر جو ہے بیٹھ جائیں۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور ہم یہ دنیا میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر ایسی پکڑ آتی ہے کوئی اس کا حل نہیں ہوتا، کوئی اسے بچ نہیں سکتا۔ اور پھر اسی طرح قیامت والے دن بھی اگرچہ اس کی 99 رحمتیں ہونی ہیں، لیکن قیامت ہی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، کسی کو چوں کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ اکیلے کے لیے جو ایک ہے اور قہار ہے۔ اس دن اللہ قہار ہوں گے، اس دن اللہ جبار ہوں گے، اس دن اللہ غفار کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، قہار ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے تو حساب کتاب کے اندر اگر اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو، ایک نیک آدمی کی مغفرت فرمائیں گے، اور دوسرا جو گناہ گار آدمی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہ دیں
تو یہ بھی اس کی رحمت کے منافی ہے۔ نیک آدمی کو جزا دینا یہ بھی اس کی رحمت کا حصہ ہے، اور گناہ گار آدمی کو سزا دینا یہ بھی اس کے عدل کا ایک حصہ ہے۔ تو آپ اس پر بیٹھ نہ جائیے گا۔ قرآن مجید میں اگر اس کی رحمت کا ذکر ہے تو اس کے عذاب کا بھی ذکر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، نیک عمل کرتے رہیے، اور ساتھ اس کی رحمت کی امید رکھیے۔ حدیث نمبر 422 حضرت ابو ہریرہ کی سے روایت ہے کہ کوئی بندہ گناہ کر کے پھر کہتا ہے اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، مجھے بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ کی پاداش میں مواخذہ بھی کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، وہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے مواخذہ بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے تیسری دفعہ گناہ کیا، وہ پھر کہتا ہے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا، وہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو بخش بھی دیتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کرتا ہے، یقیناً میں نے اپنے بندے کو بخش دیا جو وہ چاہے کر لے۔ بڑی خوبصورت حدیث جو اللہ کی رحمت کو بڑی اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ ایک آدمی سے جی گناہ ہو گیا، اس نے اللہ سے توبہ کی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو کہ گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ دوبارہ گناہ ہو گیا، پھر وہ شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ پھر کہتے ہیں میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر تیسری دفعہ اس سے گناہ ہو گیا، پھر تیسری دفعہ وہ پھر اللہ کے سامنے در پہ آتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، اللہ پھر غلطی ہو گئی، اللہ میں نے تیرے سے توبہ کی تھی لیکن پھر میرے سے غلطی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو کہ مواخذہ بھی کرتا ہے اور گناہ معاف بھی کرتا ہے، اب میرا بندہ جو مرضی کر لے میں نے اس کو معاف ہی کر دیا۔ یہ ہے رب کی رحمت اور رب کی بخشش اور رب کی مہربانی۔ تو تم بار بار گناہ کرو گے وہ بار بار معاف کرے گا۔ شیطان ہمارے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو بڑا گناہ گار ہے، تیری تو اللہ نے معافی دینی نہیں ہے، اس لیے تم ایسا کرو فلاں مزار والے کا وسیلہ ڈالو، فلاں پیر اور فقیر کا وسیلہ ڈالو، اور اس طرح شیطان ہم سے شرک کراتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو اللہ کی بخشش تو ہے ہی گناہ گاروں کے لیے، جو نیک ہیں وہ تو پہلے ہی نیک ہیں۔ ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھانا چاہوں گی۔ ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمیں تنگ بھی کرتے ہیں، ہم ان سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کا بچہ جو ہے اس سے وہ ناراض ہے، کیا خیال ہے وہ بچہ اگر ماں کے پاس آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے مجھے معاف کر دیں، ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اسے اٹھاتی ہے، گلے سے لگاتی ہے، کہتی ہے نہیں بیٹا میں تو تیرے سے ناراض ہی نہیں تھی، نہیں بیٹا بات ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ماؤں سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں جو نیک ہے وہ تو پہلے ہی نیک ہے، توبہ ہے ہی گناہ گاروں کے لیے۔ پھر ایک وسوسہ شیطان اور دل میں ڈالتا ہے کہ تم نے اتنی دفعہ گناہ کیا ہے اب تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ 3 دفعہ کا تو ذکر آ گیا، اور 3 دفعہ ذکر کے بعد بھی اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں میرے بندے کو پتہ ہے میرا ایک رب ہے جو کہ گناہ معاف بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، میں نے اس کو معاف کیا، یہ جو چاہے عمل کرے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اصل بات یہ ہے اللہ کی جو رحمت ہے وہ تب تک ہے جب تک انسان توبہ کرتا رہتا ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں توبہ اللہ کو کتنی پسند ہے۔ میرا خیال ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنی سواری پر اس نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے اور تھک ہار کے وہ سو گیا، سو کر جب اٹھا تو اس نے دیکھا اس کی سواری سامان سمیت غائب تھی۔ اور عرب کے ملک میں سواری کا غائب ہونے سے مراد ہے موت، کیونکہ اسی سواری پر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی تھا، اسی سواری کے اوپر اس کا کہیں جانے کا سامان بھی تھا۔ اب اس کے پاس کوئی جو نہ تو کوئی ٹرانسپورٹیشن کا سامان ہے نہ کھانے پینے کا ہے، اس کا مطلب ہے خاتمہ۔
وہ بیچارہ اپنی سواری کو ڈھونڈتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، آگے جاتا ہے، پیچھے جاتا ہے، تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب اسے پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے۔ اب جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے سواری اس کے پاس کھڑی ہے، سواری اس کے پاس کھڑی ہے۔ اسے یوں سمجھیے نئی زندگی مل گئی، اتنا خوش ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، بدحواسی میں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتا کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، الٹ کلمات اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ تو جتنی خوشی اس شخص کو اپنی سواری ملنے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اللہ کا کوئی نافرمان بندہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے تھوڑی محبت نہیں، بہت زیادہ محبت۔ ایک ماں جو ہوتی ہے اس سے اس کا بچہ اگر معافی مانگتا ہے تو ماں سینے سے لگا لیتی ہے، تو میرا رب تو اس سے زیادہ مہربان۔ تو لہٰذا اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے اس کی توبہ سے کہ جتنی اس شخص کو سواری ملنے سے ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ اللہ تب تک گناہ معاف کرتے ہیں جب تک انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ آئندہ نماز جو ہے نا فجر کی نماز میری وقت پر ہوگی، ہوا کیا؟ آپ نے مہینہ ایک وقت پر نماز پڑھ لی، مہینے کے بعد پھر آپ سے لیٹ ہو گئی، خواہ اس کی کیا کوئی وجہ تھی، آپ تھک زیادہ گئی تھیں، یا رات کو نیند دیر سے آئی تھی، یا مہمان آئے ہوئے تھے، یا کوئی بھی وجہ تھی، ہوا کیا مہینے تک تو آپ اپنی توبہ پہ قائم نہیں، مہینے کے بعد آپ سے پھر نماز لیٹ ہو گئی فجر کی۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے پھر توبہ کیجیے، اللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نماز اپنے وقت پر پڑھوں گی، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اللہ آئندہ میں ضرور وقت پر پڑھوں گی، اللہ پکا وعدہ میں تیرے ضرور پڑھوں گی، تو مجھے معاف کر دے۔ زیادہ پکا آپ نے وعدہ کیا، اس دفعہ آپ نے اللہ سے زیادہ معافی مانگی، اس دفعہ کیا ہوا 2 مہینے تک آپ اپنی توبہ پر قائم رہیں، 2 مہینے کے بعد پھر نماز ایک دن لیٹ ہو گئی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، پھر اللہ سے توبہ کریں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں نے تیرے سے وعدہ کیا تھا، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ میں نہیں چاہتی تھی کرنا لیکن اللہ میرے سے ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ زیادہ عاجزی سے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ پھر آپ کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ تب تک مانگتی رہیں، تب تک مانگتی رہیں جب تک کہ آپ کی نماز جو ہے وہ ہم صحیح نہیں ہو جاتی۔ وہ آپ کو 4 دفعہ مانگنی پڑے، آپ کو 10 دفعہ مانگنی پڑے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، ہوتی چھوٹی چھوٹی ہیں، زبان کی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری کوتاہی ہوتی ہے، ہماری غفلت ہوتی ہے، ہماری بے پرواہی ہوتی ہے، ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کے لیے بعض اوقات ہم سالوں لگے رہتے ہیں اور اس کے باوجود بھی پھر غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، وہ معاف کرتا رہے گا، معاف کرتا رہے گا، معاف کرتا رہے گا۔ ہاں 2 باتیں ہوں گی تو نہیں کرے گا، ایک آپ اس گناہ سے بے پرواہ ہو جائیں، ہو گئی نماز لیٹ مجھے پرواہ نہیں، یہ چیز جو ہے نا یہ اگر آ گئی تو اللہ کو یہ چیز قبول نہیں۔ اس طرح کیا ہوتا ہے انسان اپنے گناہ پہ پھر اصرار کرتا رہتا ہے، پھر وہ نماز روز ہی لیٹ ہو جائے گی۔ یہ جو بے پرواہی ہے یہ اللہ کو بارہ نہیں کھاتی۔ اور ایک اور صورت ہوتی ہے جب اللہ گناہ معاف نہیں کرتے، انسان تکبر کرنے لگ جائے، پرواہ نہ کرے۔ تکبر اور پرواہ نہ کرنا یہ دونوں آپس میں ریلیٹڈ ہیں، یہ دونوں آپس میں ان کا تعلق ہے۔ تو جب تک انسان اللہ کے حکم کی پرواہ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، عاجزی کرتا ہے، وعدے کرتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ دیتا رہتا ہے، خواہ آپ ساری زندگی اللہ سے توبہ کرتی رہیں۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھیے، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، تو اتنا گناہ گار ہو چکا ہے، تو روز تماشے لگاتا ہے، تو 10 دفعہ توبہ کرتا ہے اور 10 دفعہ توڑتا ہے، تیری تو اللہ نے سننی نہیں، اللہ سنتا ہے، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ پھر بھی سنتا ہے۔ 2 باتوں کے ساتھ اگر آپ بے پرواہ نہ ہو، تکبر کا شکار نہ ہو۔ تکبر کا شکار ہو جائیں، تکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کو بڑا سمجھ لینا، مجھے نہیں پرواہ۔ آپ کو پتہ ہے اس رویے کے ساتھ اللہ قبول نہیں کرتے۔ بے پرواہی کر لیں، ہوتی ہے نماز لیٹ تو ہوتی جائے، میری زبان سے فلاں غلطیاں ہیں، میں نہیں کچھ کر سکتی، یہ رویہ اگر ہوگا تو پھر اللہ توبہ قبول نہیں کرتے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہیں
وہ توبہ قبول کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے آپ کو اس تفصیل سے ایک یہ بھی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو پہلا رویہ ہے 10 دفعہ توبہ کرنے کا، 20 دفعہ توبہ کرنے کا، ہمیشہ توبہ کرنے کا، وہ رویہ ہے ایک مومن بندے کا. حالانکہ انسان سے گناہ ہو رہا ہے لیکن انسان عاجزی کر رہا ہے اور اللہ اس پہ راضی ہے. لیکن دوسرا رویہ کس کا ہے؟ وہ ایک باغی اور سرکش کا ہے. مجھے نہیں پرواہ، میرے سے نہیں روز روز ہوتا ایسے ہے. وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے اللہ کی ناراضگی سے، وہ اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنے لگ جاتا ہے. میرے سے نہیں روز روز یہ کام ہوتے، میں نہیں کر سکتی. یہ رویہ ایک باغی اور سرکش کا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. حدیث نمبر 434 حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن مومن اپنے رب سے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت اور رحمت میں لے لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنے گناہوں کا اقرار کروائیں گے. اللہ اس سے کہے گا کیا تو فلاں گناہ جانتا ہے؟ کیا تجھے فلاں گناہ کا علم ہے؟ مومن کہے گا ہاں اللہ میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں بھی تیری ان گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا تھا، آج بھی تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں. پھر اسے اس کی نیکیوں کا رجسٹر دے دیا جائے گا. یہ ہے جی اللہ کی رحمت. قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو اپنے پاس بلائیں گے، اس کو پر اپنا دامن ڈالیں گے. دامن ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جی، یہ پکڑا تو اس کے اوپر ڈال کے اس کو لوگوں کے، جبکہ اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے چھپا کے اپنا دامن اس کے اوپر ڈال دیں گے. واللہ عالم وہ دامن کیسا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں سے چھپا کے اسے چپکے سے بات کریں گے، فلاں گناہ کو جانتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں اللہ جانتا ہوں. انکار کر ہی کر سکے گا، انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے ہاں تم نے فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے گناہ کیا تھا. اور بندہ سمجھے گا میں مر گیا، میں ہلاک ہو گیا. اتنے بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ میرے نامہ اعمال میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر اعتراف بھی کروا رہے ہیں. پھر جب وہ بندہ ان گناہوں کا اعتراف کر لے گا، اللہ اسے پتہ ہے کیا کہیں گے میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی تھی، میں آج بھی تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں. ویسے بھی وہ جو اس سے یہ اللہ اعتراف کرا رہے ہوں گے، اپنے دامن رحمت اس کے اوپر ڈالا ہوگا، لوگوں کے سامنے نہیں، چپکے اللہ کہہ رہے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا تو میں آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں. اور پھر کیا کریں گے؟ ان کو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیوں کا رجسٹر تو دے دیں گے، اور جو اس کے گناہوں کا رجسٹر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے اس معاف کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہو چکا ہوگا. یہ ہے اللہ کی رحمت کے انداز. تو وہ رب بڑا رحمان ہے، وہ رب بڑا رحیم ہے. میں نے شرائط آپ کو بتا دیں. شرطیں 2 ہیں، آپ بے پرواہ نہ ہوں، اللہ کے مقابلے میں اکڑے نہیں. اور توبہ کرنے کی بھی 3 شرطیں آپ کو میں چلتی بتاتی جاؤں. توبہ کرنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ پہ نادم ہوں، آپ کو شرمندگی ہو میں نے یہ گناہ کیوں کیا، کیونکہ اگر شرمندگی نہ ہوئی تو دوبارہ آپ وہی گناہ کریں گے. دوسرا، اللہ سے وعدہ کریں اللہ آئندہ یہ میں گناہ نہیں کروں، اللہ میں یہ آئندہ گناہ نہیں کروں گی، پکا وعدہ کرتی ہوں. اور تیسری بات یہ ہے اپنی اصلاح کیجئے، جس گناہ سے توبہ کر رہی ہیں اس گناہ کو دوبارہ نہ کیجئے. وہ نماز ہے، نماز کی اصلاح کیجئے. وہ زبان کی غلطیاں ہیں، اس کا اصلاح کیجئے. یا کوئی اور ظلم کیا ہے، یا کوئی اللہ کا حق مارا ہے. بعض اوقات آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہوتی، زکوٰۃ دیجئے اور پھر اللہ سے توبہ کیجئے. اللہ تعالیٰ یہ مجھے تب دینی چاہیے تھی، آج سے 4 سال پہلے جب یہ فرض ہوئی تھی، میں آج دے رہی ہوں، اللہ اسے قبول فرما لے. میں اللہ تعالیٰ اس سال حج کر رہی ہوں، حالانکہ میرے پر 5 سال پہلے فرض ہو گیا تھا، اللہ مجھے کرنے کی توفیق دے اور اللہ اسے قبول بھی کر لے. اور اسی طرح اگر بندوں کے معاملات میں سے بھی آپ نے کوئی خرابی کی ہوئی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کا مال چوری کیا ہے، کسی سے رشوت لی ہے، کسی سے خرابی کی ہے، اپنی اس کی طاقت بھر اصلاح کریں. جتنی کر سکتی ہیں اتنی اصلاح کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں.
توبہ یہ نہیں ہوتی کہ انسان اسی گناہ پر قائم بھی ہے اور ساتھ ہی کہتا رہے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، روزانہ وہ ایک تسبیح نکال دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کا اصل تصور ہے اپنی اصلاح کرنا، اور اس سلسلے میں جو اس سے غلطی ماضی میں ہوئی، خواہ وہ اللہ کے حق میں سے تھی، خواہ وہ بندے کے حق میں سے تھی، اس کو ختم کرنا، اس کی تلافی کرنا۔ تو یہ 3 شرائط ہیں توبہ کی، ان کے ساتھ آپ اللہ سے توبہ کرتی رہیں گی، وہ معاف کرتا رہے گا، وہ معاف کرتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو جو میری پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ مجھ سے ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کے قول کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی قول کی تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ بتوں کے بارے میں حضرت ابراہیم اللہ سے کہہ رہے تھے کہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ان بتوں کو چھوڑ کے میری پیروی کرے گا اللہ وہ میرے راستے پر ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لو، تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے نہیں اللہ تعالیٰ، میں نے تو انہیں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی تلقین کی تھی، ہاں جب اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو پھر مجھے نہیں پتہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اور ساتھ ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو عذاب دینے کا حق رکھتا ہے کیونکہ انہوں نے تیرے ساتھ شرک کیا ہے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو زبردست اور حکمت والا ہے، یعنی اگر تو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ سے کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا کہ تو نے کیوں ان کو معاف کیا، کیونکہ ساری طاقتیں تو تیرے پاس ہیں اور تو بڑا حکمت والا بھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ڈائریکٹ اپنی امت کی جو ہے سفارش تو نہیں کریں گے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، لیکن انڈائریکٹلی کہ اگر اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف بھی کر دے تو تو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ تو یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی حضرت ابراہیم کی ان کی اپنی قوم کے بارے میں، اور حضرت عیسیٰ کی ان کی اپنی قوم کے بارے میں۔ تو یہ جب انہوں نے آیات تلاوت کی تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور فرمایا اے اللہ میری امت، آپ کو ان انبیاء کے امتوں کے واقعات پڑھ کر اپنی امت یاد آ گئی، اور آپ نے اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور آپ رونے لگ پڑے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے جبریل محمد کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھو وہ کیوں روتے ہیں۔ اللہ کو علم ہے اللہ کے رسول کیوں روتے ہیں، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، لیکن اللہ کے رسول رو رہے ہیں اپنی امت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ پوچھ کر آؤ کیوں رو رہے ہو، حالانکہ اللہ کو علم ہے۔ حضرت جبریل آپ کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا جو آپ نے فرمایا تھا، حالانکہ اللہ اسے خوب جانتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا یا اللہ میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں، میں اپنی امت کی مغفرت چاہتا ہوں، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل محمد کی طرف پھر جاؤ اور ان سے کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا کہ جا کے میرے نبی سے کہہ دو کہ تمہاری امت کا معاملہ ہم نے سن لیا، ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کریں گے۔ کیسے راضی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا حق دیا ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ دعا جو کہ مقبول ہونی ہے وہ اپنی امت کے لیے قیامت والے دن کے لیے باقی رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول اگر چاہتے تو دنیا میں وہ دعا کر لیتے اور کچھ نہیں تو یہی اللہ سے مانگ لیتے اللہ مجھے ایک بیٹا ہی دے دے، یا اللہ کے رسول یہی مانگ لیتے کہ دنیا میں میرے سارے لوگ جو ہیں وہ
میری امت کے لوگ نیک ہو جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت والے دن سفارش کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ قیامت والے دن اللہ کے رسول اللہ سے یہ دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ دعا جو ہے وہ قبول کریں گے، اور قبول کرنے کے بعد آپ کو سفارش کرنے کا حق دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے بارے میں رویہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں، کیا خیال ہے امت کا بھی کوئی فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ وہ نبی جو ان کی خاطر روتا ہے، وہ نبی جس نے ان کی خاطر ساری عمر لگا دی، وہ نبی جو ان کی خاطر دعائیں کرتے رہے، تو اس نبی پر کم از کم درود بھیجیے، اس نبی کی اطاعت کیجیے، اس نبی کی جو فرمانات ہیں ان کی پیروی کیجیے۔ حدیث نمبر 428 حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور یہی مطلب اللہ کے اس قول کا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان سے قبر میں سوال ہوں گے۔ قبر میں کیا سوال ہوں گے؟ آپ کو پتہ ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اس کو قبر میں دفن کراتے ہیں، اور ابھی لوگ کفن دفن کرنے کے بعد رخصت ہی ہو رہے ہوتے ہیں، قبر میں منکر اور نکیر دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سارا کچھ اتنی جلدی ہوتا ہے کہ جو میت ہوتی ہے وہ جانے والوں کے پاؤں کی آواز بھی سن رہی ہوتی ہے، اسے زندہ کر دیا جاتا ہے، اسے بٹھا دیا جاتا ہے۔ منکر نکیر اسے 3 سوال پوچھتے ہیں، اور پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہے تیرا دین کون سا ہے، تیرے نبی کون سے ہیں، اور تیرا دین کون سا ہے۔ یہ 3 سوالات اس سے کیے جاتے ہیں، اور جس شخص نے تو ان سوالات کا جواب دے دیا وہ شخص تو کامیاب ہو گیا، اس کے لیے تو پھر جنت جو ہوتی ہے۔ جو شخص ان سوالوں کا جواب دے دے تو اس شخص کے لیے اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، اس کی جنت میں اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اور بھی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس کی قبر روشن کر دی جاتی ہے، اس کی قبر حد نظر تک فراخ کر دی جاتی ہے، اور جو شخص ان سوالات کا جواب نہیں دے پاتا، حدیث میں آتا ہے کہ جو کافر ہوتا ہے یا فاسق ہوتا ہے، گناہ گار، وہ کہہ دیتا ہے ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، مجھے نہیں پتا میرا دین کون سا ہے، مجھے نہیں پتا میرے نبی کون سے ہیں، میں تو لوگ ایک بات کہتے تھے میں کہہ دیتا تھا، لوگ کچھ کرتے تھے میں کر دیتا تھا۔ اس کا دین اس کے شعور کے ساتھ نہیں تھا، اس کا دین لوگوں کی پیروی کے ساتھ تھا، جو لوگ کر رہے تھے میں بھی کر دیتا تھا۔ تو پھر فرشتے اسے کہتے ہیں ما دریتا و ما تلیتا، تو نے نہ قرآن کی تلاوت کی نہ تو نے جانا، تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے پتہ چلتا۔ اس کے لیے اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی قبر میں دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اس کو قبر کا عذاب دیا جاتا ہے، اور یہ سارا کچھ ہمارے عقیدے کا لازمی حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جو شخص تو ان سوالات کے جوابات درست دے دیتا ہے اس کے لیے تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتا ہے، اور جو نہیں دے پاتا اس کو قبر کا عذاب ہوتا ہے، یا وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اور ساتھ ہی یہ آیت پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت
میں بھی. تو یہ مضبوط بات کون سی ہے؟ کلمہ توحید. جب آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اسی کلمہ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مسلمان کی مدد فرماتا ہے. دنیا کی مشکلات میں جب کبھی کوئی بڑی مشکل آتی ہے یا چھوٹی مشکل آتی ہے، اللہ ہی اس کا سہارا ہوتا ہے. اللہ کے احکامات پر ہی وہ عمل کرتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا چلا جاتا ہے. اور اسی طرح یہی کلمہ توحید، یہی اللہ پر ایمان اسے قبر میں بھی فائدہ دیتا ہے. تو یہاں قول ثابت سے مراد کلمہ توحید، اللہ پر ایمان. تو اللہ تعالیٰ اسی کلمہ توحید کے ساتھ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی فائدہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ دیتے ہیں. تو یہ جو الفاظ ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، تو یہ اس کی تفسیر اس حدیث میں بتائی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو مسلمان آدمی جواب دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور میرا دین اسلام ہے. تو اس میں کلمہ کے دونوں اجزاء آ گئے، اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان. یہ دونوں اجزاء اس کے آ گئے. بہرحال قبر میں سوال و جواب ہونے برحق ہیں اور یہ ہر ایک کو ان کا سامنا کرنا ہوگا. ان کے لیے اپنے آپ کو ابھی تیار کر لیجئے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مشکل وقت میں صرف وہ بات یاد رہتی ہے جو ہڈیوں میں بیٹھی ہوتی ہے، جس کے اوپر آپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. کن چیزوں کو؟ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا، جن کی اللہ نے اجازت دی، وہ خواب کو کتنی شیطان خوبصورت بنا کے نہ دکھائے، ان چیزوں سے باز آ جائیے جن سے اللہ نے روکا ہے. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، خواہ وہ کتنی مشکل کیوں نہیں لگتی ہیں آپ کو، ظاہرہ طور پر ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کر دیں، اللہ آسان فرما دے گا. تو ان چیزوں کے لیے تیاری کیجیے. کل کو قبر میں جانا ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم نے فیس کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم